بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن خلیفہ ہارون الرشید اپنے دربار میں بیوی ملکہ زبیدہ کے ساتھ شطرنج کھیلنے میں غرق تھا۔ دربار کا ماحول خوشگوار اور پرسکون تھا اور تمام درباری خاموشی سے شاہی کھیل کا منظر دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران چوپدار نے دروازے پر آ کر کہا، عالی جاں، ایک مچھلی فروش دربار میں حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ ہارون نے فوراً اجازت دی اور مچھلی فروش کو اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ مچھلی فروش دربار میں داخل ہوا اور ادب سے عرض کی، عالی جاں، میں آپ کے لیے بہت عمدہ اور تازہ مچھلی لے کر آیا ہوں۔ یہ مچھلی آپ کے لیے بہت ہی اعلیٰ معیار کی ہے۔ ہارون نے ملکہ زبیدہ کی طرف سرگوشی کرتے ہوئے کہا، یہ سادہ مچھلی فروش ہمارے دربار میں انعام کی امید لے کر آیا ہے۔ اگر ہم اسے 1000 درہم دے دیں تو کیا خیال ہے؟ ملکہ زبیدہ نے فوراً اعتراض کیا، نہیں میرے سرتاج، یہ مچھلی فروش اس رقم کا حقدار نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو اتنی بڑی رقم دے دیں گے تو دوسرے لوگ بھی اس سے ملتے جلتے مطالبات کرنے لگیں گے اور ہمارے خزانے کا تمام مال ختم ہو جائے گا۔ زبیدہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر ایک چالاک تجویز پیش کی، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ۔ اگر وہ کہے کہ نر ہے تو کہہ دیں کہ ہمیں نر مچھلی پسند نہیں ہے، اور اگر کہے کہ مادہ ہے تو اسے یہ کہہ کر واپس بھیج دیں کہ ہم مادہ مچھلی نہیں لیتے کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ مچھلی واپس لے کر چلا جائے گا اور ہمیں پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے۔ ہارون کو زبیدہ کی یہ تجویز پسند آئی اور اس نے مچھلی فروش سے سوال کیا، تو بتاؤ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ مچھلی فروش نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، عالی جاں، مجھے کچھ وقت دیجیے کہ میں اس کا عضو دیکھ سکوں کہ یہ نر ہے یا مادہ۔ مچھلی کو ٹٹولنے کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد مچھلی فروش بولا، عالی جاں، یہ مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ، بلکہ یہ تو مخنث ہے، یعنی نہ تو یہ نر ہے اور نہ ہی مادہ۔ یہ جواب سن کر ہارون اور دربار کے تمام لوگ ہنس پڑے اور ہارون نے خوش ہو کر کہا، ہمیں تمہاری حاضر دماغی بہت پسند آئی۔ تمہیں شاہی خزانے سے 4000 درہم انعام کے طور پر دیے جاتے ہیں۔ مچھلی فروش جب درہم لے کر واپس جانے لگا تو اچانک ایک درہم زمین پر گر گیا۔ وہ درہم کو اٹھانے کے لیے نیچے جھکا ہی تھا کہ زبیدہ نے ہارون کے کان میں سرگوشی کی، عالی جاں، کیا دیکھا؟ یہ مچھلی فروش کتنا لالچی ہے، ایک درہم جو نیچے گرا ہے وہ بھی نہیں چھوڑا، حالانکہ اس کے پاس 4000 درہم پہلے ہی تھے۔ کیا پتہ کوئی اور ضرورت مند وہ درہم اٹھا کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا۔ ہارون نے فوراً مچھلی فروش کو دوبارہ روکنے اور دربار میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ مچھلی فروش، ہمیں تمہاری یہ حرکت بہت ناگوار گزری ہے۔ تمہارے پاس پہلے ہی 4000 درہم تھے، پھر بھی تم نے وہ ایک درہم کیوں نہیں چھوڑا؟ کیا تمہیں ڈر تھا کہ کوئی اور ضرورت مند اسے اٹھا نہ لے؟ مچھلی فروش نے سر جھکایا اور بصد ادب بولا، عالی جاں، اگر آپ مجھے جان کی امان دیں تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہارون نے اجازت دی اور مچھلی فروش نے کہا، حضور والا، میں کوئی پست فطرت انسان نہیں ہوں، بلکہ میں نمک کی قدر جانتا ہوں۔ میں نے وہ درہم اس لیے اٹھایا کیونکہ اس پر قرآن کی آیت کنندہ ہیں اور دوسری طرف اس کا اسم گرامی لکھا ہے۔ میں کیسے سوچ سکتا تھا کہ وہ زمین پر پڑا رہے اور لوگوں کے قدم اس پر آئیں؟
مچھلی فروش کی اس بات نے دربار میں موجود تمام افراد کو حیرت میں ڈال دیا۔ خلیفہ ہارون بے ساختہ بولا، واہ، تم نے تو کمال کا جواب دیا، شکاری، ہمیں تمہاری حاضر دماغی بہت پسند آئی۔ ہارون نے فوراً خزانچی کو حکم دیا کہ مچھلی فروش کو مزید 4000 درہم انعام کے طور پر دیے جائیں۔ جب مچھلی فروش دربار سے رخصت ہو گیا تو حضرت بہلول دانا نے ہارون سے کہا، میں نہ کہتا تھا کہ اس سادہ مچھلی فروش کو دوبارہ نہ روکا جائے، اب وہ 4000 درہم کی بجائے 8000 درہم لے کر جا رہا ہے۔ ہارون ہنس پڑا اور بولا، ہاں واقعی مجھے تمہاری بات پر زیادہ غور کرنا چاہیے تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان ایمانداری اور خلوص سے کام لیتا ہے تو اس کا اجر ہمیشہ دگنا ہوتا ہے۔ مچھلی فروش کی سادگی اور حاضر دماغی نے اس کی محنت کا پورا انعام دلوا دیا، اور یہ واقعہ دربار میں موجود تمام لوگوں کے لیے ایک عبرت بن گیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی عقل سلیم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔